السلام علیکم، SNA نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش۔ ناظرین، ایک دن بعد ملک بھر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں متحرک ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں نے عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے، جس پر آج بات کریں گے۔ یعنی سیاسی جماعتوں کا جو منشور ہے اس پہ بات کریں گے۔ بلاول صاحب نے یعنی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ، 300 یونٹ بجلی مفت دینا، اسی طرح کا منشور مسلم لیگ نون کا بھی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا منشور جو ہے وہ کافی اچھا خاصا ہمیں مختلف نظر دکھائی دے رہا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے قانون کی بالادستی پر زور دیا ہے۔ اور کیا یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا، اسی پر بات کریں گے۔ سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہے سید نسیم صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے اہم سوالوں کے جوابات۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ منشور کی اگر ہم بات کریں تو ایک دن بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی منشور کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی منشور میں حکمرانی، قانون کی حکمرانی پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں اس میں ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرنا، پاکستان بھر میں مفت صحت کی کارڈ جو ہے وہ اس کی بحالی کرنا، فراہمی کرنا اور اس کو وسیع پیمانے پر دینا، احساس پروگرام کو بحال کرنا اور ملک بھر میں یکساں نظامی تعلیم فراہم کرنا۔ سر، پاکستان کی معیشت کی اگر بات کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں اس پوائنٹ کو دیکھا جائے تو سر کیا آپ اس کو انالائسس کریں گے اور کیا آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ شکریہ نبیلہ۔ اگر ہم بات کریں نا پاکستان کی تین بڑی پارٹیوں کے منشور کی، اور ان تینوں کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں اور اس جائزے کو ہم دیکھیں تو ہمیں تین ڈیفرنٹ قسم کی پریورٹیز نظر آتی ہیں۔ جیسے اگر ہم پی ایم ایل این پہ جائیں تو پی ایم ایل این کی پریورٹی جو ہے نا ٹوٹلی انفراسٹرکچر اورینٹیڈ ہے، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو پریورٹیز ہیں دوز آر ویلفیئر اورینٹیڈ، کہ جی ہم یہ کارڈ دے دیں گے، مزدور کارڈ، ہاری کارڈ، کسان کارڈ، عورت کارڈ، یوتھ کارڈ، تو وہ ویلفیئر اورینٹیڈ ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ریلیٹڈ ٹو دی سوشو اکنامک اپ لفٹ آف دی سوسائٹی، یا لوگوں کی بہتر زندگی بنانے کے لیے ان کی جو ہیں پریورٹیز، اس میں تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے منشور میں کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کا مکس کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس جو ایشو ہے نا، دونوں پارٹیوں کے پاس، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، انفراسٹرکچر پریورٹی نہیں ہے ان کی، اور جبکہ ان دونوں پارٹیوں کے کمپیریزن میں پی ایم ایل این کے پاس انفراسٹرکچر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اب اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے، امپیکٹ کیا آتا ہے؟ امپیکٹ یہ آتا ہے کہ انفراسٹرکچر ریلیٹڈ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جبکہ اگر آپ ویلفیئر پہ آتے ہیں اور لوگوں کو ڈپینڈنسی کریٹ کرتے ہیں تو ڈپینڈنسی کریٹ کرنے میں آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیوریبل نہیں ہوتی، لانگ ٹرم نہیں ہوتی انویسٹمنٹ۔ آپ نے وقتی طور پر لوگوں کو آپ نے ویلفیئر میں پیسے دے دیے، ان کو کارڈ بھی بنا کے دے دیے، بٹ دیٹ از ناٹ لانگ ٹرم امپیکٹ فار دا کنٹری ڈیولپمنٹ۔ جن ممالک نے ڈیولپ کیا ہے ہم نے ان کے ماڈلز کو دیکھنا ہے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے۔ اب انڈسٹریلائزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے منشور میں شامل نہیں ہے، کسی پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو گروتھ دیں گے اپ ٹو دیٹ مچ۔ وہ انہوں نے ٹارگٹ بھی نہیں کیا کسی بھی پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیوں میں سے، جو کہ پاکستان کی اس وقت کی نیڈ ہے۔ سیکنڈلی، اگر آپ آتے ہیں ڈیولپمنٹ پہ، ڈیولپمنٹ میں پی ایم ایل این کے علاوہ انفراسٹرکچر کو کسی نے ہٹ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ انفراسٹرکچر از اے کی فار دی نیشنل ڈیولپمنٹ۔ تو یہ میجر ڈفرینسز ہیں۔ سر، ابھی آپ نے انڈسٹریل کی بات کی کہ کسی پارٹی نے اپنے منشور میں یہ نہیں رکھا، سر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے حکومتیں ہیں وہ پاکستان کی انڈسٹریل پر اتنا زور کیوں نہیں دیتی، وہاں پہ توجہ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں، یہ ہماری جو ہے اپنا اکانومی پاکستان کی، دیٹ از امپورٹ اورینٹیڈ۔ ہم لوگ امپورٹس ڈٹرمن کرتے ہیں اپنے ملک میں اور اس پہ ہی چلنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے ہی نہیں ہم لوگ۔
ہماری دیکھیں گزشتہ 3 دہائیوں میں ہماری جو میجر انڈسٹری تھی پاکستان کی وہ بنگلہ دیش شفٹ ہوئی ہے. ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ اگر یہ انڈسٹری کو گروتھ دیتے ہیں تو ان کو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ان کو پاکستان میں گیس سستی کرنی پڑے گی, بجلی سستی کرنی پڑے گی, ان کو انفراسٹرکچر بھی ساتھ دینا پڑے گا اور ریفارمز کرنی پڑے گی, انڈسٹریل ریفارم, جس سے ملک کو ترقی ملے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں IMF کے تحت ان کے ذریعے یہ رکاوٹ ہے انڈسٹریل گروتھ اگر کریں گے. اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی جو ہمیں قرضے دیتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ گزارا کریں اپنی مینوفیکچرنگ پہ. ہم لوگوں نے پاکستان کا 95 کھرب روپیہ 9.5 ٹریلین روپیہ پراپرٹی سیکٹر میں ڈمپ کر دیا ہے جو کہ پاکستان کے 3 بجٹ کے برابر ہے, GDP کے برابر ہے 3 سال کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈسٹری لگا کے ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر روزگار دیں, لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر دیں اور ملک میں فلو کریں, سائیکل کریں اپنے پیسے کو, وہ نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. آپ نے کہا کہ اگر انڈسٹریل پر توجہ دیں گے تو بجلی سستی کرنی پڑے گی, لیکن پیپلز پارٹی اپنے منشور میں کہہ رہی ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ معیشت میں اپنے عوام کو فری دیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ That is welfare oriented. Again, you are creating dependency of the people on the state. کہ لوگ ریاست پر انحصار کرنا شروع کر دیں. That is not a sustainable solution. جو پائیدار سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری کے لیے ایک سبسیڈائزڈ سسٹم شروع کریں کہ جو آپ دیکھیں اگر ہم نے یہاں پہ ایک یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس کی کاسٹ کم آنی چاہیے تاکہ انڈسٹری فلو کرے, انڈسٹری گرو کرے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہمیں چیزیں سستی نہیں ملیں گی, تو ہم 300 کیا 700 یونٹ بھی بجلی کر دیں تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انڈسٹری کو سستی کریں نہ کہ گھروں کو سستی کریں بجلی. صحیح سر, جو پیپلز پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ وعدہ ہے بلکہ کہ تنخواہوں میں دگنا اضافہ کریں گے اپنے حکومت میں, اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو ضرورت ہے وقت کی. دیکھیں تنخواہ جس کی بھی ہو, امیر کی ہو یا غریب کی ہو, جو لوگ تنخواہ پہ منحصر ہیں تو ان کے آپ انفلیشن دیکھ لیں. ناؤ اٹس اباؤٹ 67% انفلیشن, جس کو یہ 23% بتاتے ہیں, جو کہ ڈسگوائزڈ انفلیشن جو ہے وہ 67% تک ہے. کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ کسی ملک میں سینسٹیو پرائسنگ انڈیکس میں 8 آئٹمز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کچن آئٹمز ہوتے ہیں, ان کی کاسٹ جو ہے آپ کی 50% ہائی ہو جائے کسی ملک میں, کیونکہ جب وہ 50% ہائی ہوتی ہے نا تو اٹ مینس کہ آپ کو 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس کو میچ کرنے کے لیے آپ کی تنخواہوں میں اور آمدن میں اور اخراجات میں اتنا فرق آ جائے کہ آپ اس کو میچ نہ کر پائیں تو پھر آپ کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے ملک میں. تو جینے کو آسان بنانے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ بہت ضروری ہے. سر, نون لیگ کے منشور کی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون نے بھی کم از کم جو ہے وہ شرح جو بے روزگاری ہے اس کو بھی کم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 48% سے لے کر 25% تک اعلان کم کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے. تو جو پاکستان میں غربت ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اس چیز میں کامیاب ہو جائے گی اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو؟ دیکھیں مسلم لیگ کا جو منشور آیا نا نون کا, اس میں پاورٹی ایلیویشن کے ریلیٹڈ کوئی خاص اقدامات انہوں نے تجویز نہیں کی ہے, نہ ان کا کبھی فوکس رہا ہے. کبھی بھی جتنے ادوار گزرے ہیں نون لیگ نے پاورٹی ایلیویشن پہ کوئی توجہ نہیں دی. ان کا جو منشور ہے وہ اکانومی میں ایجوکیشن ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ہوتے ہیں, اسکالرشپس ہوتے ہیں, ان کے منشور میں انڈومنٹ فنڈز ہوتے ہیں, ان کے منشور میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو کہ انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرے. اگر سی پیک بھی ہے, اگر کوئی اور تجارت بھی ہے, پورٹس بھی ہیں, ایئرپورٹس بھی ہیں, گاڑیاں ہیں, ساری وہ آپ کی جو اکانومی کا جو لارج سکیل ہوتا ہے اس کو وہ کرتا ہے سپورٹ. ان کا منشور کبھی بھی غربت کے خاتمے پہ نہیں فوکس ہوا. کیوں؟ ان کے جو بنانے والے ہیں نا منشور اور جو پالیسیز بنانے والے ہیں, ابھی اس منشور میں جو ان کا یہ دعویٰ ہے نا 48% سے کم کر کے 25% پہ لانے کا, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا نون لیگ کامیاب ہو پائے گی اگر ان کو یہ حکومت ملے؟ دیکھیں
یہ منشور کبھی اس لیے نہیں ہوتے کہ کامیاب ہوئے جائیں، یہ منشور ہوتے ہیں کہ عوام کو ایک خواب دکھایا جائے۔ آپ نبیلہ یہ مت سمجھیے گا کہ جو منشور پیش کیا جاتا ہے عوام کو، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی لوگ اس پر ووٹ دیں، یہ ایک ایسا خواب دکھایا جاتا ہے کہ جی ایسے ہو جائے گا۔ جیسے لاسٹ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور کوئی دعوے پورے نہیں ہوئے تھے، اسی طرح جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ایک خواب لے کر آتی ہیں اور لوگ ان خوابوں کے سہارے جیتے ہیں۔ اب کامیاب ہونا کہ 48% سے اب 25% تک آئیں گے، امپلائمنٹ جنریشن کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کم ہی کریں گے۔ جب آپ امپلائمنٹ جنریشن کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ کہ آپ کو اپرچونٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی تھرو انڈسٹریلائزیشن، تھرو مینوفیکچرنگ سیکٹر گروتھ، تھرو آپ کی جو گورنمنٹ کی گورننس کو بہتر کر کے آپ کو چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی۔ سر اسی کے ساتھ نون لیگ نے ایک اور جو ہے، میں نے ان کا منشور پڑھا تو مجھے ایک اور پوائنٹ نظر آیا جو کہ بڑا ویلڈ ہے۔ نون لیگ نے 6% جی ڈی پی گروتھ، $16 ارب کی سالانہ برآمدات اور غیر ملکی اداروں سے سالانہ ترسیلات زرد میں $140 ارب کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تو سر کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ تو جب یہ انویل کریں گے نا اپنے پلانز، ابھی تو انہوں نے صرف ٹارگٹس دیے ہیں نا، اب پلان ان کے پاس کوئی ابھی تک انویل نہیں ہوا، نہ ہم نے دیکھا ہے کوئی پلان ان کا۔ سر اب ہم پاکستانی معیشت پہ آتے ہیں۔ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو بے تحاشا چیلنجز ہے۔ ایک طرف بے روزگاری ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے، دوسری طرف آپ مہنگائی کی شرح دیکھ لیں کہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن کم نہیں ہو رہی، بجلی گیس ہر چیز مہنگی ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرض نہ لینا پڑے اور اپنی اکانومی جو ہے وہ پاؤں پہ خود ہی کھڑی ہو جائے؟ کمال سوال کیا آپ نے، زبردست۔ اس پہ پورے پاکستان کے معیشت دان سمیت ورلڈ بینک کے معیشت دان، ایشیائی ترقیاتی بینک کے معیشت دان، جتنے بھی دنیا کے معیشت دان ہیں وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ میرے سے پوچھ لیا آپ نے۔ ہم دونوں کے پاس، نہ پاکستان کے معیشت دانوں کے پاس اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے سوال کیا نا۔ نبیلہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج ملک کا حال ہے وہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا۔ ہماری جو پریارٹیز تھی نا، ہم نے دیکھیں نہ اپنی گورننس کو بہتر کیا، جس پہ آج تحریک انصاف فوکس کر رہی ہے کہ ہم اپنی گورننس کو بہتر کریں گے، یہ کسی کے منشور میں نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے، نہ پی ایم ایل این کے، نہ پیپل پارٹی کے۔ اب اگر آتے ہیں آپ اپنے منشور کے میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، دیٹ از فرسٹ اسٹیپ، کہ جب آپ لوگوں کو یہ راہ دکھائیں گے کہ جی اپنے اخراجات کم کریں، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، اپنی امپورٹ کو کم کریں۔ آج بھی ہم دکان پہ جاتے ہیں تو بطور نیشن آپ اور میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اچھی امپورٹڈ چیز دکھائے نا جی، چائے کی پتی تو ہم امپورٹڈ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جو ہے نا ڈالرز کی کمی کیوں ہو رہی ہے۔ ڈالرز آج ایسے تو نہیں 280 پہ پہنچا یا 300 پہ پہنچا، اس کے پیچھے ہماری ترجیحات ہیں، ہماری قومی ترجیحات ہیں۔ جو دیکھیں جس ملک میں اتنا تیل کنزیوم ہوتا ہو کہ ہر گھر میں لوگوں نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی، 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ پھر ہم گاڑیاں لیتے ہیں باہر والوں سے، ان کو ڈالر دیتے ہیں، ہم پیٹرول لیتے ہیں باہر والوں سے، ان کو پیسے دیتے ہیں، ہم اپنا کیا کماتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں وہ آپ رات کو آدھی رات کے بعد فوڈ پانڈا کی بائکیا سے دیکھ لیا کریں کہ لوگوں کے گھروں میں صرف آپ کو 12 بجے کے بعد فوڈ پانڈا کی بائکس ملیں گی۔ یہ اکانومی ہے پاکستان کی، انفارچونیٹلی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، گفتگو آپ سب نے سنی اور تمام سیاسی جماعتوں کا جو منشور تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان کی معیشت کیسے خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔ کسی سیاسی جماعت کے پاس اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم آئی ایم ایف سے قرض لینے پر مجبور ہوتے رہیں گے۔ اس سب پر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ SNN کے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے اور دیکھتے رہیے SNN نیوز۔